reach into the neighborhoods, we're gonna reach into the barrio, we're gonna reach everywhere. The story's out there. اسلام امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والے مذاہب میں سے ایک. 70 لاکھ مسلمان. No 30-second sound bites. 1209 مساجد. شکاگو, نیو یارک سٹی, ورجینیا, ڈیٹروئٹ, آئیوا, ہیوسٹن. Uncut, the whole thing. بoston, اٹلانٹا, لاس اینجلس, سان فرانسسکو, ٹینیسی, سان ڈیگو, مونٹانا, لاس ویگاس, مسیسپی, واشنگٹن ڈی سی. امریکہ کے مسلمانوں کی آواز. مسلمز امریکہ. مجھے دنیا کے مختلف ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. عموماً لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا امریکہ میں مسلمان بستے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر کیا وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں؟ وہ کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں؟ وہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ اسلام کے کس مسلک کو مانتے ہیں؟ دوسری طرف کچھ لوگوں کے نزدیک اس طرح کی سوچ ہی حیران کن ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کے خلاف دنیا میں غلط تاثر پایا جاتا ہے اور صورتحال اس کے کچھ برعکس بھی ہے. اب جبکہ میں امریکہ میں ہوں، یہ میری کوشش ہوگی کہ ان پیچیدہ سوالات کے جواب معلوم کروں، اور یہی بات مجھے فیلاڈیلفیا کے گھنے جنگلوں میں ایک پراسرار مقام کی جانب لے جا رہی ہے. فیلاڈیلفیا میں 40 میل مغرب کی جانب پینسلوینیا کی چیسٹر کاؤنٹی ہے. یہاں چلتے چلتے چاند ستارے سے مزین ایک مزار پر نظر پڑتی ہے جو کہ شاید امریکہ کے پہلے صوفی بزرگ کی آخری آرام گاہ ہے، جن کا نام بابا محی الدین تھا. That's clear and in focus. جب وہ یہاں آئے تو گویا ماحول دھند میں لپٹا ہوا تھا، کوئی بھی چیز صاف صاف نظر نہیں آ رہی تھی، اور ایسے میں ہمیں یکایک ایک بزرگ دکھائی دیتا. ان کا اجلا من تھا جس نے ماحول کو گویا دھو ڈالا. بابا کا کہنا تھا کہ اگر آپ وائلن کے ایک تار کو چھیڑیں گے تو دوسرے تار از خود چھڑ جائیں گے. And being with Bao was just like that. M.R. بابا محی الدین 1971 میں سری لنکا سے امریکہ تشریف لائے. انہوں نے محض 15 سال کے عرصے میں اس علاقے کے ماحول کو خوشگوار اور پرسکون بنا دیا. جب وہ یہاں پہنچے تو وہ نہ تو انگریزی زبان جانتے تھے اور نہ ہی ان کے پاس پیسے تھے. وہ 15 برس تک اس علاقے میں محبت اور دین اسلام کا درس دیتے رہے. ان کا انتقال 1986 میں فیلاڈیلفیا میں ہوا. اس پرسکون ماحول میں بابا دفن ہیں، جہاں ان کے عقیدت مندوں نے ایک مزار تعمیر کیا ہے. ان کی میراث وہ ہزاروں لوگ ہیں جو امریکہ بھر میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہیں اور یہاں آتے ہیں. امریکہ آنے والے اس درویش نے یہ ثابت کیا کہ انسان محبت کو عبادت بنا لے تو وہ آسودہ زندگی گزار سکتا ہے. یہ ان کے دل کا بڑا پن تھا جس کے باعث انہوں نے لوگوں کے دل جیت لیے. I think is the why of our institutions. امریکہ میں آباد ہونے والوں کی طرح بابا محی الدین بھی باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئے. He brought Islam to us came from Sri Lanka. انہوں نے اسلام کا جو پیغام دیا اس میں ذکر شامل تھا. ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. That was the first thing. ابتدا میں بابا نے اللہ اللہ کا ورد کیا، جس کے بعد انہوں نے لوگوں کو اسلامی عقائد اور عبادات کا درس دیا. This is the salat and everything. لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ آنے سے پہلے وہ سری لنکا کی تاریخی باوائے آدم کی پہاڑیوں پر عبادت کیا کرتے تھے. یہاں آنے کے بعد انہوں نے عقیدت مندوں کو وہ سب کچھ سکھایا جس کا ان کو علم تھا، اور ہم یہاں بات کر رہے ہیں اس پیغام کا جو اسلام کا ابدی ورثہ ہے. So if you're looking for history, look to his story, God's story, Allah's story. یہاں آ کر ایک قلبی سکون کیوں ملتا ہے. لوگ مزار پر بھی آتے ہیں
آپ کی مسجد کی طرف بھی آتے ہیں, آپ کی فیلوشپ کی طرف بھی آتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیلاڈیلفیا یا امریکہ میں اسلام اسی طرح پھیلتا اگر بابا محی الدین اس علاقے میں نہ آتے؟ Had Baba Muhyiddin had not come to this place. Well, he certainly, it wouldn't have been the same for me. ہاں, کم از کم میرے لیے ایسا نہ ہوتا. میں تو آپ کو اپنے ذاتی مشاہدے سے ہی بتا سکتا ہوں کہ بابا محی الدین میری زندگی میں ایک بے مثال شخص بن کر سامنے آئے. اب میں 60 برس کا ہوں. کیتھولک کی حیثیت سے میری پرورش ہوئی, جس تجربے کا میں نے بھرپور لطف اٹھایا. پھر میں بابا سے ملا, مجھے معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہیں. واقعی اسلام کو اسی طرح کا ہی ہونا چاہیے تھا. اسلام سے یہ میرا پہلا واسطہ تھا. بابا بے انتہا رحم دل, شریف النفس اور صاف کو شخص تھے. وہ لوگوں کے بھید کو بھانپ لیتے تھے. وہ بخوبی جانتے تھے کہ لوگوں کو اپنے نفس کو مارنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ سے لو لگا سکیں. ان کے حلقے میں آنے والے بتاتے ہیں کہ بابا کے ساتھ ان کے اس طرح کے کئی تجربات رہے, اور انہی تجربات کی بنا پر بہت سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے. ان کا درس تھا کہ دل کو صاف کرو, کثافتوں کو دھو ڈالو. بابا کے کشف کی کیفیت اور حسن سلوک کو دیکھ کر کئی لوگ مسلمان ہوئے. ان تجربات اور تجلیوں کا مجھ پر بہت گہرا اثر پڑا اور میری ساری زندگی تبدیل ہو کر رہ گئی. مگر اس صوفی بزرگ بابا محی الدین کا اصل پیغام کیا ہے؟ میرے خیال میں یہاں اسلام کو متعارف کرانے کے لیے بابا جیسے پہنچے ہوئے بزرگ کا ہونا لازم ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں لوگ ایک خدا کے تصور سے بخوبی آشنا ہیں, اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا انہی جیسے ایک برگزیدہ شخص کا کمال تھا. ان کا پیغام تھا سب کچھ خدا پہ چھوڑ دو. شاید کچھ لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں. بابا کا اصل پیغام کیا تھا؟ میں نے 1972 یا 73 میں بابا کے ہاتھوں اسلام قبول کیا. انہوں نے سب سے پہلے مجھے کلمہ شہادت سکھایا. پھر انہوں نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ سوائے خدا کے کوئی خدا نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں, اور پیغمبروں کی تعلیمات کی پیروی کرنے سے وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی جن سے خدا اور بندے کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہیں. Islam has to be an invitation. Islam is an invitation to all of humanity.